اور ان کا حل، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہوتی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یعنی جب تک ہم اس کا شان نزول کا ہمیں پتہ نہ ہو، جب تک ہمیں اس کا اسباب نزول کا پتہ نہ ہو، تو ویسے لفظی معنی اور لفظی ترجمہ تو اس کا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ کس موقع پر وہ نازل ہوئی، وہ کسی سوال کی صورت میں نازل ہوا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہمیں وہاں پر مشکلات سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن فہمی کی مشکلات اور ان کا حل وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو، قرآن مجید عربوں کی زبان میں نازل ہوا، انہیں اس کی سمجھنے کا قدرتی سلیقہ وہ حاصل تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے واضح کتاب کی۔ اب یہ واضح کتاب ہے، اب ان کو پتہ تھا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے یہ قرآن جو ہے نا عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی وہ تو ظاہر ان کی اپنی زبان تھی، تو وہ اس کو تو صحیح جو وہ سمجھ وہ آ رہا تھا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 54 پر آپ دیکھیں، صفحہ 54 پر یہاں لکھا ہے نا، قرآن فہمی میں دشواری کا بنیادی سبب کیا ہے، وہ یہاں آ جائے۔ دیکھو، قرآن کی بعض مقامات کو سمجھنے میں اس لیے مشکل پیش آتی ہے کہ وہاں استعمال ہونے والا کوئی لفظ ہمارے لیے نامانوس ہوتا ہے، اور چونکہ لفظ کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے پوری آیات کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ دیکھو، یا تو یہ ہوگا نا کہ جہاں لفظ ہوگا وہ نامانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ غریب ہوتا ہے، غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اجنبی ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی ہماری پشتو زبان میں یا کسی کی جو اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی زبانوں میں کبھی ایسا ورڈز ہوتا ہے نا جو اس نے کبھی سنا نہیں ہوتا، تو وہ جب ان کے سامنے وہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس لفظ کا کیا معنی ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ حالانکہ وہ ان کی پنجابی کا لفظ ہوتا ہے، وہ ان کی پشتو زبان کا لفظ ہوگا، لیکن اس نے نہیں سنا تو وہ اس کے لیے نامانوس ہوا، وہ اس کے لیے وہ اجنبی وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ اچھا جی، اس مشکل کا حل یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کے زمانے میں اس لفظ کی کیا معنی تھے۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو آیت کو سمجھنا وہ آسان ہو جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹ کا دوسرا سبب یہ ہے، پہلا سبب تو یہ تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا، قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹ کا دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی وہ جو ہے نا وہ منسوخ ہے۔ دیکھو، قرآن مجید میں ایسی ناسخ اور منسوخ کا ہم الگ سے وہ پڑھیں گے، علوم القرآن کے اندر ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ، اور اس کے اندر بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے ناسخ اور ایک ہوتا ہے منسوخ ہو۔ یعنی ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کی وجہ سے دوسری آیت کو جب اٹھا لیا جاتا ہے نا، تو پہلا منسوخ ہو، دوسرا اس کے لیے وہ ناسخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں ناسخ کون سا ہے منسوخ کون سا ہے، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دیا تھا نا، پہلے آیات میں جب کسی عورت کا وہ شوہر مر جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کی عدت جو تھی نا وہ 1 سال تھی۔ عدت کتنی تھی؟ 1 سال تھی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے۔ پھر بعد میں وہ عدت جو ہے نا وہ 4 مہینے اور 10 دن ہو گئی۔ اب دیکھو، یہاں 2 باتیں ہیں قرآن مجید میں، ایک عدت جو ہے نا وہ 1 سال کی ہے، اور دوسری عدت جو ہے نا وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے۔ اب جو 4 مہینے 10 دن کی ہے نا، یہ ناسخ ہے اور پہلا حکم منسوخ ہوا ہے۔ اب جس کو ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے وہ سوچے گا کہ یار ادھر جو ہے نا 1 سال کا ذکر ہے کہ عورت کی عدت جو ہے نا وہ 1 سال ہوگی، دوسری جگہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اب میں کیا کروں؟ جب ان کو پتہ ہوگا تو وہ کہیں گے سمپل سی بات ہے، 4 مہینے 10 دن جو ہے نا اس پر ہم عمل کریں گے، اور پہلے والا حکم کیا ہے وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا وہ والی بات۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اور ایک دوسری بھی ایسی مثال ہے، وہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ جب کسی زمانے میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب عورتوں سے اس طرح وہ کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا تو وہ گھر میں اس کو قید کیا جاتا تھا اور لوگ اس کو ملامت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں دوسرا حکم آیا کہ جب کسی سے اس طرح بدکاری بدفعلی سرزد ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے، یا تو اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کرو، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑی وہ مارے جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی۔
اچھا پھر کیا ہوتا ہے نیچے اسی طرح کبھی شان نزول نہ جاننے سے کسی آیت کا صحیح مطلب سمجھنے میں وہ مشکل وہ پیش آتی ہے، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کبھی کبھی ایک جگہ کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے، خواہ وہ مضاف ہو، موصوف ہو یا کچھ اور ہو، اس حذف کی وجہ سے بھی آیت کا مضمون واضح نہیں ہوتا۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک لفظ کا صحیح معنی ہمیں تب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں پر ایک لفظ محذوف ہوتا ہے۔ محذوف کا مطلب وہ ایک لفظ وہاں سیکرٹ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ جب اگر اس کو ہم ظاہر کریں گے الفاظ میں کہ یہاں یہ لفظ ہے تو پھر معنی کیا ہوگا، وہ واضح ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھار کسی کو لفظ محذوف کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، موصوف محذوف ہے، کیا محذوف ہے، تو اس وجہ سے قرآن وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، صفحہ 55 پر آپ دیکھیں، بعض اور اسباب بھی ہیں جن سے قرآن فہمی میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ ان اسباب کا تعلق صرف صرف و نحو علم بیان سے ہے، ان سے ناواقفیت بھی قرآن فہمی کے راہ میں رکاوٹ وہ بنتی۔ مثلا ایک لفظ کو دوسری لفظ سے، یا ایک حرف کو دوسرے حرف سے، یا ایک فعل کو دوسری فعل سے، یا ایک اسم کو دوسری اسم سے بدلا ہوا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ نے گرامر پڑھی ہوگی، یعنی صرف و نحو جو کہ گرامر کی کتاب ہے آپ نے پڑھی ہوگی، تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا کہ اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں وہ رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نیچے آ جائیں، قرآن کی مشکل الفاظ کی وضاحت۔ قرآن کی مشکل الفاظ کی وضاحت، دیکھو اب ہم نے کیا پڑھ لیا، ہم نے پہلے قرآن فہمی میں جو دشواری کی جو اسباب تھی، ایک تو قرآن کی مشکل غریب الفاظ تھی، وہ بھی ہو رہا تھا۔ دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ناسخ منسوخ کا پتہ نہ ہو۔ تیسرا جو ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ مثال کے طور پر منسوخ آیات کتنی ہے، تعداد کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح اور بھی جو قرآن فہمی میں جو دشواری کی جو اسباب تھے وہ مختلف، اب ہر ایک کی جو ہے نا وہ الگ الگ آپ کو تعریف کریں گے کہ مثال کے طور پر جو غریب الفاظ ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کو ہم کیسے حل کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو ابھی وہ بتا رہے ہیں۔ اچھا جی اب دیکھیں قرآن کی مشکل الفاظ کی وضاحت۔ قرآن مجید کی مشکل الفاظ کی بہترین تشریح وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس سے ابن ابی طلحہ نے روایت کی ہے، امام بخاری نے غالباً اسی پر اعتماد کر کے اسے روایت کیا ہے۔ یعنی قرآن فہمی میں جو غریب الفاظ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ایک بہترین کتاب لکھی ہے غرائب القرآن، جو عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے۔ غرائب القرآن، ایک اس طرح غریب الفاظ کی تشریح کی گئی ہے جس میں قرآن مجید کی وہاں پر اس کی وضاحت بھی کی گئی، اس کی تشریح بھی کی گئی، وہ ایک بہترین کتاب ہے۔ تو وہاں پر آپ کو سارا کچھ مواد ملے گا کہ جو یہاں پر جو غریب الفاظ ہیں، نامانوس الفاظ ہیں، قلیل استعمال والی الفاظ ہیں، اس کی تشریح ہم کس طرح کریں گے، تو وہ آپ کو ادھر جو ہے نا وہ رجوع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 56 نمبر پر آ جائے ناسخ و منسوخ کی آیات۔ قرآن فہمی کے لیے جن مشکل مقامات پر بہت سی بحثی ہوئی ہے اور جن کے بارے میں بہت اختلاف پائے جاتے ہیں، ان میں ایک ناسخ و منسوخ کا بیان بھی ہے۔ دیکھو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، آپ کا خلاصہ آپ سن لیں ناسخ اور منسوخ کا۔ ناسخ اور منسوخ یہ قرآن فہمی میں دشواری کا سبب ہے۔ کیسے سبب